دیکھیں، حدیث کی ایک کتاب ہے مسند احمد۔ اس کتاب کے اندر یہ حدیث مبارکہ مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی کبھی دیہات سے یا پھر آپ کہیں کہ گاؤں سے کبھی کبھی ایک صاحب آیا کرتے تھے۔ ان کا نام تھا حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیاہ فام تھے، کالی رنگت تھی ان کی، روپے پیسے کے اعتبار سے بھی کم حیثیت تھے، لوگوں کے درمیان بھی ان کی کوئی حیثیت نہ تھی، کوئی عزت نہ تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہیں۔ دیکھیں، ایک دیہاتی آدمی بازار کے اندر کھڑا ہو، جس کا رنگ بھی کالا ہو، روپے پیسے کے اعتبار سے بھی کم حیثیت ہو، لوگوں کے درمیان اس کی کوئی عزت بھی نہ ہو، ایمانداری سے بتائیے کیا کوئی بھائی اس کی جانب توجہ دے گا؟ بالکل نہیں دے گا۔ لیکن دیکھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام بازار والوں کو چھوڑ کر حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے، اور پیچھے سے جا کر حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ کی کولی بھر لی، اور پھر ان کی آنکھوں کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ لیا۔ آج جس طرح ہم سے ہمارا کوئی پرانا دوست مل جائے تو ہم پیچھے سے جاتے ہیں اور جا کر کے اس طرح ان کی کولی بھر لیتے ہیں اور اپنے ہاتھ جو ہیں وہ اس کی آنکھوں کے اوپر رکھ لیتے ہیں۔ تو بالکل یہی انداز جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا۔ اب حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آپ کو چھڑانے لگے کہ پتہ نہیں مجھے کس نے پکڑ لیا۔ پھر آپ دیکھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی، آپ نے فرمایا من یشتری العبد، کہ اس غلام کو کون خریدے گا؟ اب تک تو حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کر رہے تھے، اس لیے کہ جانتے نہیں تھے کہ مجھے کس نے پکڑ رکھا ہے۔ لیکن جیسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی، آپ پہچان گئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب اپنے آپ کو چھڑانے کی بجائے اپنے آپ کو اور بھی زیادہ پیچھے کو کرنے لگے، تاکہ آپ کی کمر جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم سے مل جائے۔ اور اس کے بعد بہت ہی ادب سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مجھے غلام بنا کر کے بیچیں گے تو میری جو قیمت ہے وہ بہت ہی کم لگے گی، اس لیے کہ ایک دیہاتی آدمی ہوں، کالا کلوٹا ہوں، لوگوں کے درمیان بھی کوئی حیثیت نہیں، روپے پیسے کا بھی مالک نہیں، تو جو بھی بندہ میری قیمت لگائے گا وہ بہت ہی کم لگائے گا۔ لیکن دیکھیں، قربان جائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیکن عند اللہ لست بکاسد، اے ظاہر ان دنیا والوں کے یہاں تمہارا کوئی مقام ہو نہ ہو، یہ دنیا والے تمہاری کوئی حیثیت سمجھتے ہو نہ ہو، لیکن یاد رکھو اللہ رب العزت کے یہاں تمہاری حیثیت کچھ کم نہیں بلکہ بہت بڑی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، اس بازار کے اندر بڑے بڑے تاجر بیٹھے ہوں گے، اس بازار کے اندر بڑے بڑے روپے پیسے والے بیٹھے ہوں گے، ان تمام کو چھوڑ کر ایک حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ کا دل رکھنے اور ان کو بشارت دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے، اور ان کے ساتھ اس طرح پیش آئے جس طرح انسان جو ہے وہ ایک بے تکلف دوست کے ساتھ پیش آتا ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ یہ دعا مانگا کرتے، ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث ہے، آپ یہ دعا مانگا کرتے، اللہم احیینی مسکینا، اے اللہ آپ مجھے مسکین بنا کر کے زندہ رکھنا، وامتنی مسکینا، اور مسکین بنا کر کے ہی مجھے موت دینا، اور فرمایا واحشرنی فی زمرۃ المساکین یوم القیامہ،
اور کل آخرت میں آپ میرا حشر جو ہے وہ بھی مسکینوں کی جماعت کے ساتھ ہی کرنا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، پھر یہی جملہ کہتا ہوں کہ آج اگر ہمیں اللہ رب العزت کا کوئی بندہ دنیاوی اعتبار سے کمزور نظر آئے تو اسے دنیاوی اعتبار سے کمزور سمجھ کر اس کی بے عزتی نہ کیا کریں، کیونکہ پتہ نہیں کہ وہ اللہ رب العزت کے یہاں کیا مقام رکھتا ہے۔